بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ دن ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آج 6 تاریخ ہو گئی ہے اور ابھی سے تو صرف تمہیدی گفتگو چل رہی ہے. سب سے آپ سمجھیے کہ ابھی صرف تمہید موضوع کے سلسلے میں صرف تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور سورہ رعد کی آیہ کریمہ جس کو عنوان بیان قرار دیا، جس میں قدرت کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ کافر، یہ مشرک اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر یہ رسول ہے، اگر یہ پیغمبر ہے، اگر یہ نبی ہے، اگر یہ الہی نمائندے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی آیت، کوئی ثبوت، کوئی دلیل کیوں نہیں نازل ہوتی جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ اللہ کے نبی اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. گویا ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہوتے تو ان کے پاس کوئی دلیل ہونا چاہیے تھی، کوئی ثبوت ہونا چاہیے تھا، کوئی معجزہ ہونا چاہیے تھا، کوئی ایسی بات ہونا چاہیے تھی کہ جس سے یہ اندازہ ہو جاتا کہ یہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہیں. کیونکہ ہر ایک دعویٰ کر سکتا ہے کہ صاحب ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، لہذا اس کے دعوے کا اس کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے. اسی ثبوت کا نام ہے معجزہ، اسی دلیل کا نام ہے معجزہ. تو معجزہ ہونا چاہیے. اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا معجزے کے لیے ساتھ ساتھ دعوت مقابلہ اور چیلنج بھی ضروری ہے. یعنی چیلنج بھی ہونا چاہیے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا. اور معجزے کے معنی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ معجزہ جو ہے اس معنی ہے کہ جس کے سامنے انسان عاجز ہو جائے اور جس کا جواب نہ لا سکے. تو جو چیز وہ پیش کرے گا نبی وہ لاجواب ہوگی. جو بھی معجزہ ہوگا وہ لاجواب ہوگا. چاہے قرآن کی صورت میں معجزہ پیش کرے تو قرآن لاجواب ہوگا، چاہے اہل بیت کی صورت میں معجزہ پیش کرے تو اہل بیت بھی لاجواب ہوں گے. ایک صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد. تو میں نے بہت سی باتیں عرض کی آپ کے سامنے کہ برابر اور رسول اللہ نے مختلف مواقع کے اوپر معجزات پیش کیے جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ نبی ہیں، یہ پیغمبر ہیں، یہ رسول ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ابتدائے رسالت ہی معجزے سے شروع ہوئی ہے. جو رسالت کی اعلان کی ابتدا ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں دعوت ذوالعشیرہ، اس کی ابتدا ہی معجزے سے ہوئی. اب سب جانتے ہی آپ کہ 40 آدمیوں کو دعوت دی گئی تھی اور کھانا صرف ایک آدمی کے لیے کافی تھا، بلکہ شاید ایک آدمی کے لیے بھی کم پڑتا، کیونکہ عرب والے جو ہے ماشاءاللہ وہ کھانے میں بہت مشہور ہیں. وہ پورے اونٹ نوش فرما جاتے تھے. لہذا ان کے لیے وہ ایک ران اور وہ 3 سیر آٹا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اور 40 آدمی کھانے والے تھے اور اس کے بعد 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پورا کھانا اسی طرح سے موجود تھا. تو ابتدا ہی معجزے سے ہو رہی ہے، شروعات ہی معجزے سے ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ابو لہب یہ کہتا وہ اٹھ گیا تھا کہ محمد کا جادو جو ہے وہ کھانے کے اوپر چل گیا. صلوات بھیجے پر محمد وآل. اب تذکرہ آ گیا تو میں چاہتا ہوں 2 جملے عرض کروں کہ یہاں کے اوپر یہ جو دعوت ہو رہی ہے وہ جناب ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے. اور دعوت کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب. 40 آدمی کھانے والے اور ایک آدمی کا کل کھانے کا انتظام. ایک آدمی، اس کا مطلب ہے کہ انتظام کرنے والا بھی جانتا تھا کہ یہ رسول معجز نما ہے. جس گھر میں انتظام ہو رہا تھا وہ بھی جانتا تھا کہ رسول معجز نما ہے.
ورنہ جناب ابو طالب کو کہنا چاہیے تھا کہ کیا میری بے عزتی کروا دو گے؟ فرض کیجیے 50 آدمی کھانے کے لیے بلا لیے جائیں اور اس کے بعد ایک آدمی کے کھانے کا انتظام ہو، تو ہر ایک جو بھی گھر والا آئے گا، جو بھی رشتہ دار ہوگا، وہ کہے گا یہ کیا بات ہے، یہ 40 آدمی کو بلا رہے ہو، وہ کھانا ایک ہی آدمی کا، کیا بے عزتی کروانا ہے؟ سب بھوکے اٹھ کر چلے جائیں گے، باتیں سناتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، ہم کو بلا لیا اور بھوکا واپس کر دیا۔ لیکن مولا علی کا انتظام کرنا، جناب ابو طالب کا خاموش رہنا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ علی کو بھی معلوم ہے کہ یہ نبی ہیں اور ابو طالب کو بھی معلوم ہے کہ یہ نبی ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ پہلے دن کھانا کھایا گیا اور اس کے بعد اب روایت کہتی ہے، تاریخیں گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے اٹھ کر کچھ کہنا چاہا، اس سے پہلے کہ رسول اٹھ کر کچھ کہے ابو لہب ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ان کی بات نہ سننا، یہ تمہیں بہکا دیں گے، ان کی بات نہ سننا، یہ تمہیں بہکا دیں گے۔ ظاہر کہ سردار عرب تھا، بڑا اس کا روب و داب تھا۔ اب جو اس نے جملے کہے تو پورا مجمع منتشر ہو گیا۔ دوسرے دن پھر مجمع جمع ہوا، پھر کھانا کھایا اسی طرح سے۔ پھر جیسے رسول اللہ نے اٹھ کر کچھ کہنا چاہا، پھر ابو لہب کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ دیکھیں ان کی بات نہ سننا، یہ تمہیں بہکا دیں گے۔ دوسرے دن بھی پورا مجمع منتشر ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے تیسرے دن بھی یہی منظر رہا کہ جب بھی رسول اللہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، جیسے ہی کھڑے ہوئے ویسے ہی ابو لہب بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ان کی بات نہ سننا، یہ تمہیں بہکا دیں گے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی لطیف پہلو وجود کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور لطیف پہلو یہ ہے کہ ابھی تو رسول اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ بہت توجہ رہے، ابھی تو رسول اللہ نے کچھ فرمایا ہی نہیں تھا، ابھی تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ روایت بھی یہی ہے کہ کہنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس سے پہلے کہ کچھ کہیں۔ بہت توجہ رہے، اس سے پہلے کہ رسول اللہ کچھ کہیں ابو لہب کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا ان کی بات نہ سننا، یہ تمہیں بہکا دیں گے۔ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ابھی تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، ابھی تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں اور یہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہہ دیتا تھا ابو لہب کہ دیکھو ان کی بات نہ سننا، یہ بہکا دیں گے، ان کی بات نہ سننا، یہ بہکا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے سے پہلے سمجھ گیا تھا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، کہنے سے پہلے سمجھ گیا تھا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے سمجھدار صرف 2 ہی ملے ہیں ہمیں، تاریخ میں ایسے سمجھدار ہمیں صرف 2 ہی ملے ہیں۔ یہاں کے اوپر کہنے سے پہلے سمجھ جاتا تھا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہاں لکھنے سے پہلے سمجھ گئے کہ کیا لکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں کہنے نہیں دے رہا ہے، وہاں لکھنے نہیں دے رہے ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز تو بر محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد اب چوتھا دن ہوتا ہے اور جیسے ہی کھانا ختم ہوا اور اس کے بعد رسول اللہ کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی رسول اللہ کھڑے ہوئے ویسے ہی ابو لہب نے پھر کھڑا ہونا چاہا، پھر چاہتا تھا کہ کھڑے ہو کر اسی طرح سے پورے مجمع کو ڈسپرس کر دے، پورے مجمع کو جو ہے وہ روانہ کر دے، لیکن یہ کہ اب روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ اب ایک شخصیت اور بلند ہوتی ہے، ایک شخصیت اور کھڑی ہوتی ہے۔ اس شخصیت کا نام ہے ابو طالب۔ کل تذکرہ آ چکا ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ آج بھی وہ تذکرہ تھوڑی دیر ہو۔ اب جو کھڑے ہوتے ہیں وہ جناب ابو طالب کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ابو لہب کو خطاب کر کے کہتے ہیں، ابو لہب کو خطاب کر کے کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ سوائے جناب ابو طالب کے کسی اور کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ اس طرح سے وہ سردار عرب کو خطاب کریں کہ اسکت یا اعور، ایک کانے خاموش ہو جا، ایک کانے خاموش ہو جا، انتا انتا و ہاذا ہاذا، ارے اپنی اوقات دیکھ اور میرے بھتیجے کی شان پہچان۔
اس کے بعد تلوار لے کر اپنے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پورے مجمع سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو جانے نہیں دوں گا جب تک میرے بھتیجے کی بات مکمل نہیں ہو جاتی، جب تک میرے بھتیجے کی بات مکمل نہیں ہو جاتی تم میں سے ایک کو بھی جانے نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد اب خطاب فرماتے ہیں رسول اللہ سے، یا سیدی و یا مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، جو آپ کہنا چاہتے ہو کہیے، انتا صادق و مصدق، آپ سچے بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے تصدیق شدہ بھی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد وعلا۔ انتا صادق و مصدق، آپ سچے بھی ہیں اور آپ تصدیق شدہ بھی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ میں تمہارے لیے دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں، دین و دنیا دونوں کی نیکیاں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد جو سب سے کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے گا اور میرے بوجھ کو بٹائے گا، اس وقت ایک 10 برس کا بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ۔ رسول نے وعدہ کیا تھا کہ جو میری مدد کرے گا میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد وعلی۔ میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ اللہ کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا نہیں ہے، کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا نہیں ہے۔ جناب ابو طالب نے پورے مجمع کو روکا، پورے مجمع کو روکا، حاضہ کے ذریعے سے اشارہ کیا رسول اللہ کی طرف اور اعلان کیا کہ سیدی و مولائی، اے میرے مولا، اے میرے مولا۔ بھرے مجمع میں علی کو مولا، بھرے مجمع میں رسول اللہ کو مولا کہا، بھرے مجمع میں رسول اللہ کو مولا کہا، مجمع کو روکے رکھا، حاضہ کے ذریعے سے پہچنوایا۔ قدرت نے کہا کہ یہ احسان میں بھولوں گا نہیں، لہذا اے رسول اس وقت تک دنیا سے نہیں جائیے گا جب تک ابو طالب کا احسان اتر نہ جائے، جب تک ابو طالب کا احسان اتر نہ جائے اس وقت تک دنیا سے رخصت نہ ہوئیے گا۔ اسی لیے غدیر کی محفل سجتی ہے، کجاووں کا ممبر بنتا ہے اور مجمع کے سامنے، پوری توجہ رہے، مجمع کے سامنے رسول علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہتے ہیں من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محبت۔ کیونکہ فرمائش بھی مجھ سے ہے اور میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہو، لہذا جو بات کہی جاتی ہے جناب ابو طالب کے سلسلے میں، آج 5-7 منٹ لوں گا ضرور جناب ابو طالب کے سلسلے میں۔ آپ دیکھیں بات کہی جاتی ہے کہ صاحب حالت کفر و شرک میں دنیا سے رخصت ہوئے، معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا رسول اللہ نے، بہت زیادہ اصرار کیا تھا لیکن اس کے بعد بھی جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ صرف جاہل نہیں کہتے ہیں بلکہ دوسرے فرقوں کے جو عالم ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں، جو دوسرے فرقوں کے عالم ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں۔ تو جب اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ حدیثیں دیکھ رہے ہیں، تاریخیں دیکھ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ نصرت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے بعد آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ حالت کفر میں دنیا سے گئے، حالت شرک میں دنیا سے گئے؟ تو وہ علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے۔ بھئی آپ کی مجبوری کیا ہے؟ آپ کی مجبوری کیا ہے؟ کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو ہماری نگاہوں میں سب سے معتبر کتاب ہے،
جو ہماری نگاہوں میں سب سے معتبر کتاب ہے، اس میں ایک حدیث موجود ہے، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ بعد کلام الباری صحیح البخاری۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود، ہم کیا کریں؟ ہمارا ایمان ہے کہ صحیح بخاری کی کسی حدیث سے اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا ہم مجبور ہیں ابو طالب کے سلسلے میں کہ وہ حالت کفر اور شرک میں دنیا سے گئے تھے، بھئی کون سی حدیث ہے؟ کہ حدیث اس طرح سے ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اور ہمارے لیے مشکل یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو ہمارے علماء بھی مانتے ہیں، ہمارے علماء بھی ان کی حدیثوں کو تسلیم کرتے ہیں، تو اہل سنت کے لیے مشکل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ راوی عبداللہ ابن عباس ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، راوی عبداللہ ابن عباس ہیں۔ ان عبداللہ ابن عباس سے روایت یہ ہے کہ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا اور جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اب رسول اللہ ان کے قریب پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لیجئے، چچا کلمہ پڑھ لیجئے، اور ابو طالب اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، ابو طالب اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب بھی رسول کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھیے، ابو طالب اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جناب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے، رسول کہتے رہے مگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ صحیح بخاری میں حدیث، راوی عبداللہ ابن عباس۔ بہت سخت منزل ہے یہ، بہت سخت منزل ہے جس سے گزرنا ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اور راوی ہے عبداللہ ابن عباس۔ انہی عبداللہ ابن عباس ایک حدیث اور ہے صحیح بخاری میں، انہی عبداللہ ابن عباس سے ایک حدیث اور ہے صحیح بخاری میں، اور جس حدیث کو حدیث قرطاس کہا جاتا ہے، ارے توجہ رہے، جس کو حدیث قرطاس کہا جاتا ہے۔ کون حدیث؟ جب رسول دنیا سے رخصت ہونے لگے اور انہی نے فرمایا کہ قلم دعوات مجھے دے دو، اور وہ قلم دعوات ان کو نہیں دی گئی، تو اب یہی عبداللہ ابن عباس رویا کرتے تھے، یوم الخمیس یوم الخمیس یوم الخمیس، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ جمعرات کا دن یاد کر کے کیوں روتے رہتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس کہتے تھے وہ جمعرات ہی کا دن تھا جب رسول سے رسول نے قلم دعوات مانگا تھا، اگر دے دیا گیا ہوتا تو مسلمانوں میں اتنے فرقے نہ ہوتے، مسلمانوں میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب وصیت میں حدیث قرطاس کے نام سے، یہ حدیث جناب عبداللہ ابن عباس سے ہے۔ اب توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، ہندوستان کے بہت بڑے عالم علامہ شبلی نعمانی نے اس حدیث سے انکار کیا ہے، اپنی کتاب سیرت النبی میں اس حدیث سے انکار کیا ہے۔ انہی نے لکھا کہ صحیح بخاری میں صحیح، مگر میں نہیں مانوں گا اس حدیث کو، میں اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتا۔ اتنا بڑا عالم علامہ شبلی نعمانی، یہ ندوہ جو قائم کرنے والے تھے یہ شبلی نعمانی تھے، یہ آج جو ندوہ یہاں پر موجود ہے اس کے مؤسس، اس کی بنیاد ڈالنے والے یہ شبلی نعمانی، ان کی کتاب سیرت النبی، اس میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں صحیح، مگر میں نہیں مانوں گا۔ بہت توجہ رہے، میں نہیں مانوں گا۔ اتنا بڑا عالم انکار کر رہا ہے تو کوئی بہت ہی مضبوط دلیل ہوگی اس کے پاس۔ صحیح بخاری کی حدیث سے انکار کر رہا ہے تو کوئی بہت مضبوط دلیل ہونا چاہیے اس کے پاس۔ لوگوں نے پوچھا ارے آپ صحیح بخاری کی حدیث سے انکار کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری میں موجود، کہا صحیح بخاری میں ہو مگر میں نہیں مانتا اس حدیث کو۔ کہا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ پاس دلیل کیا ہے؟ تو جو انہوں نے دلیل دی وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وقت پوری توجہ رسول اللہ کی وفات کے وقت، پوری توجہ حدیث قرطاس کے سلسلے میں کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، اور یہ حدیث کب ہے؟ جب رسول دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جب رسول دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو لکھتے ہیں کہ وقت وفات رسول عبداللہ ابن عباس کا سن کل 15 برس کا تھا۔ ارے توجہ رہے، عبداللہ ابن عباس کا سن کل 15 برس کا تھا۔
اتنے اہم معاملے میں ہم ایک 15 برس کے لڑکے کی بات نہیں مانیں گے؟ ارے بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. بہترین دلیل ہے جس کو آپ کہیں بھی پیش کر سکتے ہیں. یہ کہا گیا کہ 15 برس کے سن کے لڑکے کی بات اتنے اہم معاملے میں ہم نہیں مان سکتے، لہذا صحیح بخاری میں ہے مگر ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ روایات میں یہ ہے کہ اس وقت جناب عبداللہ ابن عباس کا سن کل 15 برس. 3 روایتیں ہیں جناب عبداللہ ابن عباس کے سلسلے میں. ایک روایت یہ ہے کہ وقت وفات رسول اللہ 16 برس کا سن تھا، ایک روایت یہ ہے 15 برس کا سن تھا، ایک روایت یہ ہے کہ 14 برس کا سن تھا. ارے توجہ رہے، جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک روایت یہ 16 برس کے تھے عبداللہ ابن عباس، ایک روایت یہ 15 برس کے تھے، ایک روایت یہ 14 برس کے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وقت وفات رسول اللہ سب سے زیادہ جو سن لکھا گیا وہ 16 برس. 16 برس بھی اگر ہم مان لیں تب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات کے وقت عبداللہ ابن عباس کا سن 16 برس کا تھا تو اس سے 13 سال پہلے جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جب 15 برس کے اس وقت تھے، 16 برس کے اس وقت تھے، تو وقت وفات ابو طالب عبداللہ ابن عباس کا سن کیا رہا ہوگا؟ تو اگر 16 برس کا سن مانیے تو 3 برس کا تھا، اگر 15 برس کا مانیے تو 2 برس کا تھا، اگر 14 برس روایت مانیے تو 1 برس کا سن تھا. تو عجیب العجبی ہے کہ 15 سال کے سن کی روایت تو قبول نہیں کر رہے ہو، لیکن 2 برس کے سن کی روایت قبول کر کے ابو طالب کو کافر مان رہے ہو. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والا. بس 2-3 منٹ اور لینا ہے سلسلے میں. صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے. دوسری بہترین دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ کہیں بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، کوئی بھی بچہ و جوان جب وہ کہے صاحب صحیح بخاری میں ہے تو آپ یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں اس کے سامنے. اور دوسری جو دلیل ہے تاریخی وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے خط بھیجا امیر شام کو. امیر شام کو خط بھیجا اور اس میں امیر شام کی جتنی خاندانی برائیاں اور کی جو ذاتی عیوب تھے سب تحریر کر دیے کہ تم میں یہ بھی عیب پایا جاتا ہے، یہ بھی عیب پایا جاتا ہے، یہ بھی عیب پایا جاتا ہے، یہ خرابی ہے، تم میں یہ برائی ہے، یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے. پوری توجہ رہے. اسی میں ایک جملہ امام حسن نے تحریر فرمایا کہ ایک عیب تمہارا یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا حالت کفر میں دنیا سے گئے. ارے صاحبان علم کی توجہ چاہوں گا، صاحبان علم کی توجہ چاہوں گا. امام حسن نے خط تحریر کیا امیر شام کو کہ تمہارے باپ، جہاں اور برائیاں لکھی، جہاں اور عیب لکھے، وہاں یہ بھی عیب لکھا کہ تمہارے باپ دادا حالت کفر میں دنیا سے گئے، تم ہمارا کیا مقابلہ کرو گے؟ تم ہمارے سامنے کیا منہ لے کر آتے ہو؟ تمہارے باپ دادا حالت کفر میں دنیا سے گئے. امام حسن لکھ رہے ہیں امیر شام کو. خط آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے جو امام حسن نے تحریر فرمایا کہ تمہارے باپ، جہاں اور عیب ہے وہاں عیب تمہارا یہ بھی ہے کہ تمہارے باپ دادا حالت کفر و شرک میں دنیا سے گئے. اب جب ان کے بیٹے کو خبر ہوئی کہ امام حسن نے ایسا خط لکھا ہے تو بیٹا باپ کے پاس آتا ہے، بیٹا باپ کے پاس آتا ہے اور باپ سے کہتا ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حسن نے آپ کو ایک خط لکھا ہے جس میں بہت زیادہ عیب لکھے ہیں، ہمارے بہت زیادہ ہمارے عیب لکھے ہیں. اب بیٹا باپ کو مشورہ دے رہا ہے، بیٹا باپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ بابا آپ جواب میں خط لکھیے ان کو، اور جتنے عیب انہی نے ہمارے بارے میں لکھے ہیں اس سے زیادہ عیب ان میں لکھیے. ارے توجہ رہے،
اس سے زیادہ ہے. آپ جواب میں حسن کو لکھیے. اب دیکھیے امیر شام کا جواب جو تاریخ میں محفوظ ہے. امیر شام نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ 3 دن ہو گئے ہیں خط کو آئے ہوئے. توجہ رہے. 3 دن ہو گئے خط کو آئے ہوئے. 3 دن سے سوچ رہا ہوں کوئی عیب ملے تو لکھوں, کوئی عیب ملے تو لکھوں, کوئی عیب ملے تو لکھوں. 3 دن سے سوچ رہا ہوں. 3 دن ہو گیا خط کو آئے ہوئے, کوئی عیب ملے تو لکھوں. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حسن نے یہ بھی تو لکھا ہے کہ کہ تمہارے باپ دادا حالت کفر میں دنیا سے گئے, حالت شرک میں دنیا سے گئے, تو یہ سامنے کی بات کیوں نہیں لکھ دیتا؟ سامنے کی بات کیوں نہیں لکھ دیتا کہ ہم پر طنز کر رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا شرک میں گئے؟ ارے تمہارے دادا ابو طالب بھی تو حالت شرک میں دنیا سے گئے. اس سال 3 دن سوچتے رہنا اور جواب میں یہ بات نہ لکھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن کو بھی ایمان ابو طالب پر ایمان تھا, اس لیے لکھ نہیں سکا. کل 2 شعر میں نے جناب ابو طالب کے آپ کے سامنے پیش کیے, قصیدہ لامیہ کے جو مشہور ترین قصیدہ ہے. میں نے کہا کہ 2 قصیدے ایسے ہیں کہ جو آج بھی ادب کا جو ہے وہ ہر ادب میں شامل, جہاں بھی یونیورسٹی میں آپ جائیے گا تو آپ کو یہ دونوں قصیدے مل جائیں گے. کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی میں جائیے جہاں بھی عربی ادب پڑھایا جاتا ہے یہ 2 قصیدے شامل آپ کو ملیں گے. وہ 2 قصیدے کون ہیں؟ ایک تو فرزدق کا قصیدہ ہے جو چوتھے امام کی شان میں ہے. دوسرا جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے کہ جو رسول اللہ کی شان میں ہے, جس کے میں نے 2 شعر آپ کے سامنے پیش کیے تھے. پورا دیوان, بہت توجہ رہے, ایک عجیب و غریب فضیلت ہے جناب ابو طالب کی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پورے مجمع کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں. عجیب فضیلت ہے جناب ابو طالب کی. آج جناب ابو طالب کا دیوان جمع ہو چکا ہے, چھپ چکا ہے جمع ہو کر. جناب ابو طالب کے تمام اشعار ایک جگہ جمع کیے جا چکے ہیں, چھپ چکا ہے وہ دیوان. آپ دیکھیں عجیب بات ہے, دنیا میں جتنے بھی شعراء ہیں وہ مختلف اصناف سخن میں اپنا کلام کہتے ہیں. جہاں مرثیہ کہا وہاں غزل بھی ہے, وہاں نظمیں بھی ہیں, وہاں اور صنف شاعری میں بھی ان کی شاعری مل جائے گی. آج دنیا میں جو مرثیہ مشہور ہے وہ جناب میر انیس کی وجہ سے مشہور ہے. میر انیس آج دنیا میں جو مرثیہ ہے وہ انہی کے دم سے قائم ہے. تو اب یہاں اگر آپ زندگی دیکھیے گا, ان کی سوانح عمری اگر آپ دیکھیے گا تو شروع میں وہ غزلیں کہتے تھے. بہترین غزلیں ان کی ہیں, بہترین غزلیں ان کی ہیں. اور اگر وہ غزل کے میدان میں نکل گئے ہوتے تو آج نہ غالب کا نام ہوتا نہ میر تقی میر کا نام ہوتا, اگر غزل کے میدان میں وہ نکل گئے ہوتے. لیکن جب باپ کو معلوم ہوا کہ بیٹا غزلیں کہہ رہا ہے تو انہوں نے میر انیس کو بلایا تھا اور میر انیس سے کہا تھا کہ ایسا کلام کہو کہ جو دنیا میں بھی کام آ جائے اور آخرت میں بھی کام آئے. اس کے بعد انہوں نے مرثیہ کہنا شروع کیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں جوش کے مرثیے مشہور ہیں, مگر اسی کے ساتھ ساتھ ان کی غزلیں بھی ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ان کی نظمیں بھی ہیں. تو اس کا مطلب کوئی بھی شاعر ہو تو وہ مختلف اصناف سخن میں تباہ آزمائی کرتا ہے. لیکن یہ دنیا کا پہلا شاعر ہے جن کا نام ہے ابو طالب کہ سوائے مدح رسول اللہ کے, سوائے نعت محمدیہ کے ایک مصرع بھی کسی اور موضوع پر نہیں کہا, ایک مصرع بھی دوسرے موضوع پر نہیں ہے. صرف اور صرف نعت محمدیہ ہے, صرف اور صرف رسول کی شان میں قصیدے ہیں, صرف رسول کی شان میں اشعار ہیں. آج وہ تمام اشعار جمع کیے گئے
جمع کیے گئے سارے اشعار آپ جا کر اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، دیوان جناب ابو طالب آج اٹھا کر دیکھ لیجئے گا کہ ان اشعار کی تعداد ہے جو جناب ابو طالب نے مدح رسول اللہ میں جو اشعار ارشاد فرمائے ہیں ان کی تعداد ہے 3333۔ بہت توجہ چاہوں گا، جناب ابو طالب نے جو رسول اللہ کی شان میں اشعار ارشاد فرمائے ہیں ان کی تعداد ہے 3333۔ اور قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں، قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ 6666۔ ارے توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ جو مشہور تعداد ہے وہ مشہور تعداد یہی ہے 6666۔ 6666 یہ ہے قرآن کی آیتیں، یہ آیتوں کی تعداد ہے۔ اور جناب ابو طالب نے جو اشعار کہے مدح رسول اللہ میں، رسول اللہ کی تعریف میں، ان کی تعداد ہے 3333۔ 3333 قرآن کی آیتوں کی تعداد ہے 6666۔ ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ 3333 اشعار جناب ابو طالب نے مدح رسول اللہ میں ارشاد فرمائے ہیں، اور ہر شعر میں 2 مصرے، دگنا کیجئے 3333 کو دگنا کیجئے، تعداد کیا نکلے گی؟ 6666۔ اس کا مطلب یہ ہے مرتبہ ابو طالب نگاہ قدرت میں، یہ ہے شان ابو طالب اللہ کی نگاہوں میں کہ جتنے مصرے مدح رسول اللہ میں ابو طالب نے کہے تھے اللہ نے اسی تعداد میں قرآن میں آیتیں اتار دی ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے جو ٹرسٹ بنایا گیا ہے اس کے لیے بالکل ہی آپ حضرات کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس میں ایک پیسے اور ایک دمڑی کی بھی انشاءاللہ ہیر پھیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ امام کے نام سے ہے وہ ٹرسٹ۔ ظاہر ہے کہ کوئی امام سے غداری نہیں کر سکتا ہے، لہذا گزارش ہے کہ جو یہاں پر رضاکار موجود ہیں اور ان کے پاس جو ڈبے موجود ہیں اس میں آپ حضرات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں تاکہ یہ ٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قوم کی خدمت کر سکے۔ دوسرا اعلان خواتین کربلا کے سلسلے میں یوم خواتین کربلا 13 محرم کو ٹھیک 9 بجے شب اسی حسینی میں منایا جائے گا، اس میں میرا ہی بیان ہوگا۔ اس کے بعد جلوس سے ہماری ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے 24 تابوت، یہ ان بچوں کے تابوت ہیں کہ جو راہ کربلا و شام میں شہید ہو گئے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، یہ اسی سلسلے میں مجلس ہوتی ہے۔ تو 13 محرم کو 9 بجے شب میں یہ مجلس انشاءاللہ منعقد ہوگی، اس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں، صلوات بھیجیں۔ آیہ کریمہ اعلان کر رہی ہے کہ اے رسول آپ ان کو عذاب الہی سے ڈرائیے
یہ صرف ضد اور ان کی ہٹ دھرمی ہے جو ہر معجزے سے انکار کر رہے ہیں، ورنہ یہ رسول آپ وہ ہیں کہ جن کا قدم قدم معجزہ ہے، جن کا عمل عمل معجزہ ہے۔ قرآن نے سند دی کہ انک لعلی خلق عظیم، یہ رسول آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ رسول کا اخلاق بھی معجزہ ہے، رسول کا اخلاق بھی، ان کا سیرت بھی، ان کا رفتار و کردار جو ہے وہ سب معجزہ ہے۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں، آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا کہ انک لعلی خلق عظیم، ایک چیز ہوتی ہے خلق، ایک چیز ہوتی ہے خلق۔ ایک چیز ہے خلق عربی میں، ایک چیز ہے خلق۔ خلق کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی صفتیں ہیں وہ خلقی صفات کہتے ہیں۔ کسی کا رنگ گورا ہے یہ اللہ کی طرف سے، کسی کا رنگ گہما ہے وہ اللہ کی طرف سے، کسی کا رنگ سیاہ ہے وہ اللہ کی طرف سے، کسی کا قد لمبا ہے اللہ کی طرف سے، کسی کا قد متوسط ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، کسی کا قد کم ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ کون سی صفتیں ہیں؟ یہ خلقی صفات کہلاتی ہیں۔ یہ خلقی، جس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اپنے اختیار سے لمبا پیدا نہیں ہوا، کوئی اپنے اختیار سے متوسط پیدا نہیں ہوا، کوئی اپنے اختیار سے کوہ طاقت پیدا نہیں ہوا، کوئی اپنے اختیار سے گورا پیدا نہیں ہوا، کوئی اپنے اختیار سے کالا پیدا نہیں ہوا۔ جو کالا ہے وہ کالا ہی رہے گا، لاکھ وہ پاؤڈر استعمال کر لے مگر رہے گا وہ کالا ہی، کیونکہ اللہ نے اس کو کالا پیدا کیا ہے، لہذا کالا ہی رہے گا وہ۔ لہذا اس میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں اپنا خود کو کوئی اختیار نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ جس خاندان میں پیدا کر دیا اس میں پیدا ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ابا ہمیں پسند نہیں آ رہے ہیں، کسی اور ابا کے یہاں پیدا کر دیجئے، وہ نہیں ہو پائے گا۔ جو اللہ نے کہے، جو اس کا مشیت ہے، اسی مشیت کے لحاظ سے وہ وہاں پیدا ہوگا۔ لہذا اس کو کہتے ہیں خلقی صفات۔ خلقی صفات اور خلقی صفات وہ ہوتی ہیں جن کو انسان حاصل کر سکتا ہے، جن کو انسان کسب کر سکتا ہے، جن کو انسان حاصل کر سکتا ہے، جیسے صبر کی صفت ہے، جیسے علم کی صفت ہے، جیسے زہد کی صفت ہے، جیسے سخاوت ہے، جیسے بہادری ہے، جیسے خطابت ہے۔ یہ تمام وہ صفتیں ہیں جو خلقی صفات ہوتی ہیں کہ جن کو انسان حاصل کر سکتا ہے، جن کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ رسول کی شخصیت وہ ہے، خلقی صفات میں بھی معجزہ ہیں، خلقی صفات میں بھی معجزہ ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ خلقی یعنی جو اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہیں۔ کسی کو حسین بنا دیا وہ اللہ کی طرف سے، کسی کی صورت اچھی نہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ خلقی صفتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، خلقی صفتیں انسان خود حاصل کرتا ہے۔ اور رسول اللہ خلقی صفات میں بھی معجزہ ہیں اور خلقی صفات میں بھی معجزہ ہیں۔ خلقی یعنی رنگ و روپ، چہرہ، خد و خال، قد و قامت، یہ ہے خلقی صفت۔ اب سن لیجئے، آپ واقعہ سن لیجئے، میں آپ کے سامنے پیش کروں کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں رہی ہے۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدا ہے، ابھی دنیا سورج سے زیادہ پہچانتی نہیں ہے۔ آپ مدینے کے اندر تشریف لا رہے تھے اور مدینے کے سرحد کے اوپر کچھ لوگ آئے تھے اپنا تجارتی سامان لیے ہوئے، وہاں پہ دکانیں اپنی سجائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ایک دکان کے اوپر رکے اور کچھ سامان انہوں نے منتخب کیا، سامان منتخب کیا کہ اس سامان کو باندھ دو، یہ سامان میں لے جانا چاہتا ہوں، اور کیونکہ میں خریدنے کے ارادے سے نہیں نکلا تھا لہذا اتفاق سے میرے پاس وہ رقم موجود نہیں ہے، لہذا میں سامان لے کر جا رہا ہوں اور جتنا کا سامان میں نے خریدا ہے اس کی رقم ابھی میں اپنے گھر سے بھجوا دیتا ہوں۔ دکاندار نے جو رسول کہتے جاتے تھے وہ کرتا جاتا تھا، جو رسول کہتے جاتے تھے وہ کرتا جاتا تھا۔ یہ سامان چاہیے کہ یہ بھی حاضر ہے، یہ سامان چاہیے کہ یہ بھی حاضر ہے، یہ سامان چاہیے کہ یہ بھی حاضر ہے۔ معلوم پورا سامان کا جو گٹھری تھی وہ اس نے باندھ دی، رسول لے کر چلے گئے، رسول لے کر چلے گئے۔ آس پاس کے لوگوں نے پوچھا کہ تم ان کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ کہ میں تو نہیں پہچانتا۔ بہت توجہ ہے، میں تو نہیں پہچانتا کون ہے۔ نام معلوم؟ کہ نام بھی نہیں معلوم۔ کس محلے کے ہیں؟ کہ یہ بھی نہیں معلوم۔ کس خاندان کے ہیں؟ کہ یہ بھی نہیں معلوم۔ کہ پھر تم نے اپنا سامان اتنا کیوں دے دیا؟
اتنا سامان کیوں دے دیا؟ اگر پیسے نہیں بھجوائے تو تم نام جانتے ہو، نہ خاندان جانتے ہو، نہ محلہ جانتے ہو، نہ علاقہ جانتے ہو، تم ان کو ڈھونڈو گے تو کیسے ڈھونڈو گے؟ تمہارے اتنے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں کیا کروں، میں تو صورت ہی دیکھتا رہا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ۔ میں تو صورت ہی دیکھتا رہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا لے گئے وہ اور کتنا دے دیا میں نے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ۔ اور اس کے بعد وہیں پر ایک بوڑھی خاتون موجود تھی، اس نے جملہ کہا، نہیں مطمئن رہو، اتنے حسین چہرے والے بے ایمان نہیں ہو سکتے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ محمد۔ تو معلوم خلقی صفات میں بھی رسول معجزہ ہے، خلقی صفات میں بھی رسول معجزہ ہے، اسی طرح سے خلقی صفات میں بھی رسول کا کردار جو ہے معجزہ ہے، رسول کا کردار معجزہ ہے۔ آپ مدینے میں تشریف فرما ہے، ایک مکے کا شخص آتا ہے مدینے میں، کسی اپنے کام کے ذریعے سے کے لیے وہ آیا ہے، دن بھر اس نے کام کیا، اس کے بعد رات ہو گئی۔ اب اس نے سوچا کہ میں رات میں کہاں اتنا لمبا سفر کروں گا مکے تک کا واپسی کا، لہذا میں یہیں مدینے میں رکا جاتا ہوں۔ لیکن کوئی بھی اس کو مہمان بنانے پر تیار نہیں ہوا، کوئی بھی میزبان بننے پر تیار نہیں ہوا، ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا، آخر میں رسول کے دروازے پر پہنچ گیا۔ آدھی رات ہو چکی ہے، رسول کے دروازے پر، رسول نے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، رسول نے دروازہ کھولا، اس نے رسول کو پہچانا، رسول نے اس کو پہچانا کہ یہی وہ شخص تھا جو میرے راستے میں کانٹے بچھایا کرتا تھا، یہی وہ شخص تھا جو مجھے پتھر مارا کرتا تھا، یہی وہ شخص تھا جس نے اذیتوں کی انتہا کر دی تھی۔ اس نے رسول کو پہچانا، رسول نے اس کو شناخت کیا۔ رسول نے فرمایا کیا بات ہے، یہ آدھی رات کو کہاں کھڑے ہو؟ کہا کیا کرو، ایک کام سے آیا تھا لیکن کسی نے مجھے مہمان بنانا پسند نہیں کیا ہے۔ رسول نے دروازہ کھول دیا، آؤ اور میرے گھر میں مہمان بن جاؤ۔ رات کا سناٹا تھا، اب اس کو بٹھا دیا بستر کے اوپر، کیا بھوک لگی ہے؟ کہا بھائی کئی گھنٹے سے گھوم رہا ہوں میں، وہ شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ 7 روایت میں تاریخ موجود، 7 بکریاں موجود تھیں رسول اللہ کے پاس، ایک بکری کا دودھ دوہا، اس کو پلا دیا، کہا پیٹ بھرا؟ کہا بھی نہیں بھرا۔ دوسری بکری کا دودھ دوہ کے دے دیا، کہا پیٹ بھرا؟ کہا بھی نہیں بھرا۔ تیسری بکری، اب بھی پیٹ نہیں، 7 بکریوں کا دودھ وہ پی گیا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اور اب جب پیٹ کہا، اب پیٹ بھرا؟ کہا ہاں اب کچھ پیٹ بھرا ہے، لیٹ گیا، لیکن ادھر لیٹا ادھر ضمیر جاگا، ادھر سونے کے لیے لیٹا ادھر ضمیر جاگا۔ ارے مہی تو تھا جو اتنا ان کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، مہی پتھر مارا کرتا تھا، مہی کانٹے بچھایا کرتا تھا، اور ایسا اچھا سلوک میرے ساتھ، جو میرے مذہب والے تھے وہ انہیں نے مجھے پناہ نہیں دی، انہیں نے مہمان نہیں بنائے، انہیں نے دشمن ہوتے ہوئے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی، رسول اللہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی آرام سے سوئے؟ کہا کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کہا بھوک لگی ہے؟ کہا نہیں بھوک تو بعد میں بات ہوگی، پہلے کلمہ بتائیے، پہلے کلمہ بتائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ اس کو بتایا، اس نے کلمہ پڑھا، کہا کچھ بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں بھوک تو لگی ہے۔ ایک بکری کا دودھ دو کر دیا، اس نے پی لیا۔ کہا اور چاہیے؟ کہا نہیں پیٹ بھر گیا، پیٹ بھر گیا، اب مجھے نہیں چاہیے۔ کہا رات میں تو 7 بکریوں کا دودھ پی لیا تھا، اس وقت ایک بکری میں پیٹ بھر گیا، ایک بکری کے دودھ میں۔ کہا اس وقت پیٹ میں کفر تھا، پیٹ بھرتے ہی نہیں تھا، اب ایمان آ گیا ہے، لہذا اتنا ہی دودھ میرے لیے کافی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد، صلوات پر محمد وآل محمد۔ تو معلوم کہ خلقی صفات میں بھی بے مثل و بے نظیر ہیں، خلقی صفات میں بھی رسول وہ ہیں جو بے مثل اور بے نظیر ہیں۔ تو اب تصور کیجئے کہ اگر زبان عصمت کسی کو سند دے دے،
زبان عصمت کسی کو سند دے دے کہ بارگاہ الہی میں وہ نذرانہ پیش کر رہا ہوں کہ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں ہو بہو رسول کی تصویر ہے. یعنی خلقی صفات بھی جو رسول میں پائی جاتی ہیں وہ بھی اس میں پائی جاتی ہیں، اور جو خلقی صفات رسول میں پائی جاتی ہیں وہ بھی اس میں پائی جاتی ہیں. وہ کون؟ آج ہمیں آقا امام حسین کو ان کے کڑگے جوان بیٹے کا پرسہ دینا ہے. ظاہر ہے کہ مجلس میں خیال رکھتا ہوں کہ زیادہ تاخیر نہ ہو اور 1 گھنٹے کے اندر مجلس مکمل ہو جائے، لہذا 7 منٹ کچھ میرے پاس رہ گئے ہیں جس میں مجھے یہ مصائب پڑھنا ہے. خلقی صفات بھی رسول جیسی، خلقی صفات بھی رسول جیسی ہیں، کیونکہ زبان عصمت کی سند ہے، زبان امامت کی سند ہے. کیونکہ جب امامت سند دیتی ہے تو رشتہ داری دیکھ کر سند نہیں ہوتی ہے بلکہ حق و استحقاق دیکھ کر سند ملتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ علی اکبر صورت میں بھی رسول سے مشابہ تھے اور سیرت میں بھی رسول سے مشابہ تھے. پالنے والے، تیری بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں کہ جب بھی میں رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اس کی زیارت کرتا تھا. علی اکبر حسین کے چہیتے فرزند، روایت کہتی ہے جناب علی اکبر جب پیدا ہوئے تھے تو جناب زینب نے فرمایا تھا کہ بھیا اس بچے کو میرے سپرد کر دیجیے، میں اس کی پرورش کروں گی. جناب زینب نے پالا تھا جناب علی اکبر کو. ام لیلہ ماں ہے اور پالنے والی، اپنی آغوش میں پرورش دینے والی جناب زینب ہے. آپ تصور کیجئے کہ جب یہ بیٹا سامنے آیا ہوگا، بابا مرنے کی اجازت دیجئے، بابا مرنے کی اجازت دیجئے، تو حسین کے دل کا کیا عالم ہوا ہوگا. حمید ابن مسلم کہتا ہے، دشمن کا راوی ہے، یزید کے فوج میں واقعات لکھنے کے لیے موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ حسین نے علی اکبر کو اجازت تو دے دی، حسین نے علی اکبر کو اجازت تو دے دی، مگر پورے واقع کربلا میں ایسی مایوسی میں نے حسین کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھی جب علی اکبر کو مرنے کی اجازت دی. اے بیٹا جاؤ جاؤ، اجازت ہے تمہیں، مگر جاؤ تو اہل حرم سے رخصت ہو لو، ذرا بیویوں سے رخصت ہو لو. کسی کے لیے ہم کو کربلا میں نہیں ملتا کہ امام حسین نے بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے بھیجا ہو. جناب عباس گئے تھے خیمے میں تو مشق سکینہ لینے گئے تھے، صرف اور صرف جناب علی اکبر کے لیے ہے جو امام حسین نے فرمایا جاؤ بیویوں سے رخصت ہو لو. وہ مطلب یہ تھا کہ بیویاں بھی آخری بار تصویر رسول کی زیارت کر لے. حمید روایت کرتا ہے کہ جناب علی اکبر خیمے کے اندر تشریف لے گئے لیکن تاخیر ہو گئی نکلنے میں، دیر ہو گئی نکلنے میں. وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا سبب ہے علی اکبر کو خیمے سے نکلنے میں تاخیر ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے جب میری نگاہ اٹھی تو میری نگاہوں میں یہ منظر آیا کہ جب بھی علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں خیمے سے، چھوٹی چھوٹی بچیاں علی اکبر کے دامن سے لپٹ جاتی ہیں اور علی اکبر کو واپس لے جاتی ہیں. اب یہ دشمن کے جملے ہیں. حمید کہتا ہے علی اکبر خیمے سے اس طرح سے باہر نکلے ہیں کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ دی، چاہتے ہیں جلد سے جلد دشمن پر حملہ کریں. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بھی ہیں، اسلحے کی جھنکاروں کی بھی آوازیں ہیں، تبرے جنگ کی بھی آوازیں ہیں. ان تمام آوازوں میں علی اکبر کے کانوں میں آواز آتی ہے واہ علی اکبرا، واہ علی اکبرا، واہ صبرتا فوادا. اب جو پلٹ کر دیکھا باپ کمر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا چلا رہا ہے. علی اکبر نے گھوڑا روکا، بابا آپ تو مرنے کی اجازت دے چکے ہیں، آپ کا یہ کیا عالم ہو رہا ہے؟ امام فرماتے ہیں علی اکبر اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایک بوڑھے باپ پر
ایک جوان فرزند کی جدائی کے کیا اثر ہوتا ہے۔ عزادار روایت کہتی ہے علی اکبر نے 17 حملے کیے تھے، جناب علی اکبر نے 17 حملے کیے تھے، اور ہر حملے کے بعد حسین کے پاس آتے تھے، بابا آپ نے دیکھا میں کیسی جنگ کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ کو؟ امام حسین فرماتے تھے ہاں کیا کہنا میرے بچے علی اکبر، ارے تم جو جنگ کر رہے ہو تمہارے بابا علی یاد آ گئے، تمہاری جنگ ویسی ہی ہے جیسے میرے بابا علی جنگ کیا کرتے تھے۔ ہاں کیا کہنا علی اکبر، کیا زبردست تم جنگ کر رہے ہو۔ اب علی اکبر نے ایک عجیب جملہ کہا، فرماتے ہیں بابا پتہ نہیں کیا بات ہے، جب بھی میں بڑھ بڑھ کر حملے کرتا ہوں پہلو سے کسی کی آواز آتی ہے، ہاں علی اکبر، ہاں میرے لال علی اکبر، ہاں اسی طرح سے جنگ کی جاتی ہے۔ بابا یہ کس کی آواز ہے، بابا یہ کس کی آواز ہے؟ امام نے فرمایا ارے میرا بابا علی نجف سے تمہاری جنگ دیکھنے آئے، یہ میرے بابا علی کی آواز ہے، میرے بابا کی علی کی آواز ہے۔ ہاں عزاداروں، اب اس کے بعد جب 70واں حملہ کرنا تھا، اب جناب علی اکبر آتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ زرہ کی کڑیوں سے خون ابل رہا تھا، امام کی خدمت میں آتے ہیں، اے بابا اگر کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے تو اب بھی میں دکھا سکتا ہوں کہ کیسے جنگ کی جاتی ہے۔ نہیں عزاداروں، آپ سمجھ نہیں سکے کہ اس فرمائش سے علی اکبر کی حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جناب زینب جو تھی وہ پرورش فرما رہی تھیں، لہذا جب بھی امام حسین فرماتے تھے اے علی اکبر تم تو مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کرتے، تم تو مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہی نہیں ہو، تو جناب علی اکبر جواب دیتے تھے بابا مجھے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، پھوپھی کی نگاہیں میرے چہرے پر رہتی ہیں، میرے چہرے سے پھوپھی اندازہ کر لیتی ہیں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کبھی مجھ سے بھی کوئی فرمائش کر لیا کرو، اے بیٹا علی اکبر کبھی مجھ سے بھی کوئی چیز مانگ لیا کرو، کبھی مجھ سے بھی کوئی چیز فرمائش کر لیا کرو۔ تو حسین کی باپ کی حیثیت سے تمنا تھی کہ علی اکبر کچھ مانگے، آج علی اکبر پہلی مرتبہ اپنے باپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، وہ بھی پانی جیسی معمولی چیز۔ اب سوچئے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور حسین کو معلوم ہے کہ اب جو علی اکبر جائیں گے تو پلٹ کر نہیں آئیں گے، اب جو علی اکبر جائیں گے پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ ارے ہو سکتا ہے صاحبان اولاد یہاں موجود ہیں، ہو سکتا ہے کسی پر گزری ہو سکتا ہے کسی پر گزری ہو، اگر کسی کی اولاد ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ بچہ تھوڑی دیر سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب یہ بچہ زندہ نہیں رہے گا، اس عالم میں وہ بچہ کوئی فرمائش کر لے، بابا مجھے یہ چیز چاہیے ہے، بابا مجھے یہ چیز چاہیے ہے۔ باپ کو معلوم ہے کہ تھوڑی دیر بعد یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، اس وقت بچہ کوئی فرمائش کر لے تو ماں باپ اپنے کو بیچ کر وہ فرمائش پوری کریں گے، اور اگر وہ فرمائش پوری نہ ہو سکے تو زندگی بھر دل پر داغ رہے گا کہ آخر وقت بچے نے ہم سے فرمائش کی تھی مگر ہم پورا نہیں کر سکے۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا تھوڑا سا پانی مل جائے، حسین سمجھ رہے ہیں اب علی اکبر زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب تصور کیجئے کہ حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ہاں علی اکبر گئے، تھوڑی دیر ہی میں آواز آتی ہے بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین لڑکھڑاتے قدموں سے علی اکبر کے قریب پہنچے، دیکھا علی اکبر تڑپ رہے ہیں۔ میں روایت پڑھ چکا ہوں لیکن فرمائش ہے لہذا وہی روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر کے سرانے بیٹھ گئے،
سر اپنے زانو پر رکھا، دیکھا علی اکبر تڑپ رہے ہیں، پیروں کو کبھی پھیلا دیتے ہیں، کبھی کھینچ لیتے ہیں، کبھی پھیلاتے ہیں، کبھی کھینچ لیتے ہیں، عجیب اضطراب کا عالم ہے، عجیب بے چینی کا عالم ہے۔ حسین نے کہا بیٹا کیا اذیت ہے، بیٹا کیا تکلیف ہے؟ بابا کوئی اذیت نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اے بیٹا اگر اذیت نہیں تو اتنا تڑپ کیوں رہے ہو، اتنا بے چین کیوں ہو؟ کیا بوڑھے باپ کے صبر پر بھروسہ نہیں ہے؟ جو اذیت ہو بتا دو، جو تکلیف ہو بتا دو۔ جب حسین نے اصرار کیا تو اب علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ کا اصرار ہے تو سنیے کہ جب قاتل نے سینے پر برچھی ماری تو سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی، اور جب واپس کھینچی تو برچھی کی انی ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی ہے۔ اے بابا بڑی اذیت محسوس ہو رہی ہے، اے بابا بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اے بابا اگر ٹوٹی برچھی کی انی کو آپ نکال سکتے ہو تو نکال دیجئے۔ عزادار حسین نے آستینیں پلٹی، برچھی کی انی پر ہاتھ رکھا۔ روایت کہتی ہے یہ منظر ایسا تھا کہ تاریخ انسانیت میں کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کے سینے سے ٹوٹی ہوئی برچھی کی انی نکال رہا ہے۔ آسمان کے دریچے کھلے، ملائکہ آنے لگے، کیونکہ کسی ملک نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ جنات آ گئے، کسی جنات نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ سارے انبیاء آ گئے کیونکہ کسی نبی نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ سارے رسول آ گئے کیونکہ کسی رسول نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ بھائی حسن آ گئے، بابا علی آ گئے، نانا رسول اللہ آ گئے۔ ایک آواز آتی ہے ارے سب کے سب اپنی نگاہیں جھکا لو، اب ماں کی سواری کربلا کی زمین پر پہنچنے والی ہے۔ حسین نے ہاتھ بڑھایا، پہلو سے علی بولے اے بیٹا گھبرانا نہیں، میں تمہارے پہلو میں موجود ہوں، ذرا میرے خون کا اثر دکھا دینا۔ رسول کی آواز آتی ہے اے میرے لال میں بھی تمہارے پہلو میں موجود ہوں، ذرا لعاب دہر کی تاثیر دکھا دینا۔ ماں کی آواز آئی اے میرے لخت دل تمہاری ماں بھی پہلو میں موجود ہے، ذرا میرے دودھ کا اثر دکھا دینا۔ حسین نے یا علی کہہ کر برچھی کی انی کھینچی، عزادارو غضب ہو گیا، علی اکبر کا کلیجہ بھی برچھی کی انی کے ساتھ ساتھ علی اکبر نے دم توڑ دیا۔ حسین نے دوہا پڑھا علی الدنیا بعد کلفا، اے بیٹا علی اکبر تمہارے بعد زندگان یہ دنیا پر خاک۔